بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام راشد نجفی ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ جس کے ریلیٹڈ اکثر مومنین کے سوال ہوتے ہیں کہ وقت کے امام کا ظہور کیوں نہیں ہو رہا، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کب آئیں گے، اور امام کے ظہور کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ 313 مولا کے صحاب ہوں گے تو امام کا ظہور ہوگا۔ اور مومنین اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ 313 ابھی تک کیوں پورے نہیں ہو رہے۔ اس پر ایک بہترین واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں، جس کے سننے کے بعد آپ کے یہ تمام سوالات اور یہ شبہات ختم ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ ایک دن ایک عالم دین طلاب کے مجمع میں مجلس پڑھ رہے تھے اور مجلس کے اثناء میں انہوں نے فرمایا، کیا آپ جانتے ہیں کہ 313 کیوں پورے نہیں ہو رہے؟ اتنے علماء، اتنے مراجع عظام، اتنے فقہا بیٹھے ہوئے ہیں اور اتنے گزر گئے ہیں کہ ابھی تک 313 پورے نہیں ہوئے کہ وقت کے امام کا ظہور ہو سکے۔ وہ مجلس پڑھ کر ممبر سے اترے اور اسی اثناء میں تمام طلاب جا کر ملے، اس عالم دین کو کہا کہ قبلہ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ 313 کیوں پورے نہیں ہو رہے؟ آپ نے خود ہی فرمایا کہ اتنے مراجع ہیں، اتنے علماء ہیں، اس کے باوجود 313 کیوں پورے نہیں ہو رہے کہ وقت کے امام کا ظہور ہو سکے۔ عالم دین نے آگے سے یہ کہا کہ آپ طلاب ہیں اور طلاب یہ بہتر جان سکتے ہیں، آپ خود پتہ لگائیں، وقت کے امام سے پوچھیں، وقت کے امام ضرور آپ کو جواب دیں گے کہ کیوں 313 پورے نہیں ہو رہے۔ طلاب کرام نے مل کے مشورہ کیا اور مشورہ کرنے کے بعد ایک طالب علم کا انتخاب کیا جو مقام ورا پر پہنچا ہوا تھا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک ہوتا ہے مقام تقوی، مقام تقوی کے بعد آتا ہے مقام ورا۔ وہ طالب علم جو مقام ورا پر پہنچا ہوا تھا اس کا انتخاب کیا کہ اب آپ اعمال کریں اور پتہ کریں کہ وقت کے امام کا ظہور کیوں نہیں ہو رہا اور کیا 313 پورے نہیں ہوئے۔ وہ طالب علم ایک صحرا میں چلا گیا اور وہاں جا کر اعمال کرنے لگا، دعائیں مانگنے لگا۔ اسی اعمال کے اثناء میں اس کی ایک نورانی چہرے والی شخصیت سے ملاقات ہوئی۔ وہ طالب علم بیان کرتا ہے کہ جب وہ ملے تو میں پہچان گیا کہ یہ وقت کے امام ہیں۔ جب میں پہچانا تو میں نے پہلا سوال ہی وقت کے امام سے یہی کیا کہ مولا کیا اس زمانے میں 313 پورے نہیں ہوئے کہ آپ کا ظہور ہو سکے؟ وہ طالب علم کہتا ہے کہ میں بار بار یہی سوال دہرا رہا تھا، اور جب میں یہ سوال بار بار دہرانے لگا تو وقت کے امام بولے، کہا کیا آپ شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ؟ طالب علم کہتا ہے میں نے دوبارہ یہی سوال کیا کہ مولا کیا ابھی تک 313 پورے نہیں ہوئے؟ کب 313 پورے ہوں گے کہ آپ کا ظہور ہو سکے؟ امام نے کہا پہلے بتا کہ آپ شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ؟ طالب علم کہتا ہے مولا غیر شادی شدہ۔ جب طالب علم نے جواب دیا تو وقت کے امام نرجس کے لال امام اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف فرمانے لگے، فلاں گلی میں چلا جا، فلاں جگہ پر میرا صحابی رہتا ہے، اسے جا کر کہے کہ زہرا کا لال وقت کا امام امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف فرما رہے ہیں کہ مجھے آپ اپنی بیٹی کا رشتہ دیں۔ طالب علم کہتا ہے میں امام کے کہنے پر چلا گیا اور میں جا کر اس گھر کے دروازے کو دق الباب کیا۔ اس گھر سے ایک شخص نکلا، میں نے اسے کہا کہ زہرا کا لال امام محمد مہدی فرما رہا ہے کہ مجھے آپ اپنی بیٹی کا رشتہ دیں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ اگر میرے امام نے فرمایا ہے تو میری بیٹی آپ کے لیے حاضر ہے، لیکن سنت نبی ہے کہ اس سے پہلے لڑکی اور لڑکا اپنا انتخاب کر سکتے ہیں۔ اکیلے روم میں بیٹھ کر اس سے گفتگو کریں، آپ اپنا مزاج سمجھائیں، وہ آپ کو اپنا مزاج سمجھائے گی، اس کے بعد اگر آپ لوگ دونوں انتخاب کر لیں تو آپ کا نکاح کروا دوں گا۔ وہ طالب علم کہتا ہے کہ اس کے باپ کی اجازت کے بعد میں اس حجرے میں چلا گیا، وہاں پر وہ لڑکی آئی اور ہم آپس میں گفتگو کرنے لگے اور ایک دوسرے کو اپنے مزاج اور اپنا مستقبل فیوچر کے بارے میں بتا رہے تھے۔ اسی اثناء میں اس لڑکی کے باپ نے کمرے کے دروازے کو کھٹکھٹایا، دق الباب کیا کہ آپ کو وقت کے امام بلا رہے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرے پیچھے وقت کے امام بھی آئے ہیں۔ کہتا ہے جیسے ہی اس نے مجھے یہ کہا میں نے آگے سے کہا کہ امام کو کہیں 5 منٹ بس رکیں، میں آتا ہوں۔ اللہ اکبر! یہ تھی بات کہ وہ لڑکی کے عشق میں نکاح بھی ہونے جا رہا ہے لیکن چند باتیں کرنی تھی، امام بلا رہا ہے لیکن کہہ رہا ہے امام کو کہیں کہ 5 منٹ رکیں، میں آتا ہوں۔ اسی اثناء میں جب واپس گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ وقت کے امام فرما رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے آپ کو اس کا جواب سمجھ آ گیا ہوگا۔ طالب علم کہتا ہے میں پریشان اور رونے لگ گیا۔ میں نے کہا مولا مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں نے کہا 5 منٹ، مولا مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا،
وقت کے امام کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ مولا نے کہا بس اتنا جواب تھا، امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ سوچیں، مقام ورا پر پہنچا ہوا شخص امام کو کہہ رہا ہے 5 منٹ رکیں۔ ہمارے جیسے گناہگار لوگ کیسے 313 پورے ہوں گے؟ اور وقت کے امام کا ظہور ہوگا۔ نئے سال کی ابتدا ہے، اپنے آپ سے عہد کریں اور وقت کے امام کی نصرت کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ مولا فرماتے ہیں کہ مومن کا ایک گناہ 40 سال میرے ظہور میں تاخیر کا سبب بنتا ہے۔ بیٹھ کے سوچیں کہ دن میں ہم کتنے ایسے چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے زہرا کے لال کے ظہور میں تاخیر ہو رہی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔